ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کثیرا کثیرا۔ تو پہلی آیت میں یہ ہوا تھا کہ جو یہودی تھے، بنی اسرائیلی تھے، اس وقت جو ہے نا لغزشوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا ان سے سلطنت بھی چھین لی گئی تھی، نبوت بھی چھین لی گئی تھی۔ آخر میں ایک بیوی جو تھے وہ حاملہ تھے، کافی دعائیں وغیرہ منتیں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس جو ہے نا شموئیل علیہ السلام کو بھیجے، اور وہ آیت ہم اچھے سے سنے تھے کہ جہاں پہ انہوں نے جو ہے نا آپ کی نبوت ماننے سے بھی پہلے میں جو ہے نا انکاری تھے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو کافی دلیلیں وغیرہ دے کر جو ہے نا شموئیل علیہ السلام جو ہے نا اپنی نبوت جو ہے نا ان کے سامنے پھر وہ ایکسیپٹ کیے۔ اب کل جو آیت ہم پڑھے تھے نا کہ پھر وہ شموئیل علیہ السلام کے پاس جب آ کے بولتے کہ بھائی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیجئے، ہم جو ہے نا مالکہ کی قوم سے جنگ کرنا چاہ رہے کہ ہم پہ جو ظلم وغیرہ جو وہ لوگ ڈھائے، بولے اس کا ہم بدلہ لینا چاہ رہے۔ تو یہاں پر پہلی چیز جو تھی بیسک غلطی وہ یہ تھی کہ وہ جہاد یا جنگ اسی لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے۔ اگر وہاں پہ اللہ کے لیے بولتے یا دین کے لیے بولتے، دین کا نقصان پہنچا دیے یا جو ہے نا مومنوں کو جو ہے نقصان پہنچائے، اسلام کو نقصان پہنچائے اگر بولتے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی۔ لیکن یہ لوگ کیا کہ معلوم ہے ذاتی مفاد اپنا رکھے، تو وہاں پر ہی جو ہے نا شموئیل علیہ السلام کو بول دیتے کہ بھائی کیا تم لوگ قائم رہ سکو گے اپنی بات پر؟ ایسا نہ ہو کہ وعدہ کرو اور بعد میں جو ہے نا پھر اس کے جو ہے نا وعدہ خلافی کرو۔ خیر منوا لیتے، بولے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بولے ہم کیوں نہیں کریں گے، فلانا کریں گے، ایسا کریں گے، 10 ہیلے بہانے کر کے جو ہے نا آپ سے گزارش کرتے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہمارے لیے ایک سلطان سلیکٹ کرے۔ تو پھر شموئیل علیہ السلام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور آپ پر جو ہے نا وحی آتی، آپ کو ایک عصا عطا ہوتا، یعنی ایک لکڑی عطا ہوتی، اور جو ہے نا ایک آپ کو بتائی جاتی نشانی کے جو ہے نا شیشی میں تیل بھر کے ڈھکن لگا کے رکھ دیجئے اور ہر کسی کو اس عصا سے ماپیے، بولے جو اس کے عصا کے برابر ہوگا بولے وہی جو ہے نا ان کا سلطان ہوگا۔ تو کافی وہ چلتا رہا معاملہ، کوئی میچ نہیں ہوئے۔ پھر ادھر جو ہے نا طالوت کر کے ایک شخص کے بارے میں آتا جو بنیامین ابن یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے اور کافی غریب تھے اور شہرت نہیں تھی بنی اسرائیلیوں میں ان کی، تو ان کا جو ہے نا گدھا جو ہے نا کھو جاتا، تو ان کے والد بولتے ایک غلام کے ساتھ، بولے جاؤ گدھے کو ڈھونڈ کے لاؤ، جو کل کی آیت میں جو واقعہ پورا گزرا۔ تو طالوت جو ہے انہوں اور ایک غلام کے ساتھ جو ہے نا گدھے کو ڈھونڈنے نکلتے۔ طالوت کے معنی ہوتے لمبا، کیونکہ بولتے آپ کا درخت بہت دراز تھا، خوبصورت بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی قوت یعنی کافی جو ہے نا براڈ سٹرکچر عطا کیے تھے۔ بولے عام انسان جو ہے نا ہاتھ اٹھا کے ایسا ہاتھ کریں گے تو ان کے سر پہ لگتا تھا، اس لیے ان کا نام طالوت رکھا گیا۔ طالوت عربی میں جو ہے نا لمبائی کو کہتے ہیں، لمبے کو کہتے ہیں مثال کے طور۔ اور جو عمالقہ کا جو بادشاہ تھا وہ تو جائنٹ تھا پورا، اس کا نام جو ہے نا جالوت تھا، جس کے خلاف جنگ ہونے والی تھی۔ تو طالوت جو ہے نا اپنے گدھے کو ڈھونڈنے نکلتا، تو غلام بولتا ارے بھائی تو شمائیل علیہ السلام نبی کا گھر ہے، بولے نبیوں سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، بولے چلو چل کے جو ہے نا نبی سے پوچھتے ہیں اپنے گدھے کے بارے میں یہ کہاں ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے چلو۔ تو جیسے دونوں جاتے نا تو جو شیشی میں تیل تھا وہ جوش مارتا اور اس کا ڈھکن یعنی کاغ جو تھا نا وہ نکل کے گر جاتا، تو شمائیل علیہ السلام سمجھ جاتے کہ دو میں سے کوئی ہے۔ پھر بعد میں وہ عصا لے کے لکڑی لے کے آپ ماپتے یعنی ہائٹ جو ہے نا میجر کرتے، تو طالوت کی جو ہے نا ہائٹ برابر اس لکڑی کے برابر ہوتی ہے آپ کی ہائٹ، تو آپ فوری جو ہے نا وہ تیل ان کے سر میں لگا کے بولتے آپ کو سلطان اللہ نے مقرر کیا۔ اب طالوت پریشان ہو جاتے، بولے ارے بھائی میں تو بہت غریب ہوں، بولے میرے اندر ویسی شہرت بھی نہیں، بنی اسرائیل جو ہے نا کیوں کر مانیں گے مجھے سلطان۔ تو وہاں پہ آپ بولتے کہ دیکھو بھائی ایک نشانی تم سلطان ہے کر کے یہ ہے، پھر تم گھر جاؤ اور تمہارے گدھا جو ہے نا خود تمہارے گھر پہ لوٹ جائے گا۔ تو یہ گئے اور گدھا واپس لوٹ گیا بنا کوئی ہانکے وغیرہ، تو جو ہے نا وہ سمجھ گئے کہ نشانی جو ہے نا کہ وہی سلطان چن لیے گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا شمائیل علیہ السلام یہودیوں میں جا کے اس کا تذکرہ کرتے کہ بھائی طالوت کو جو ہے نا آپ کا سلطان اللہ نے مقرر کر دیا۔ اب جیسے طالوت بولتے نا پھر وہ کچ بحثی شروع کر دیتے، بولے ایسا کیسا، بولے یہ نا لاوی کے خاندان سے نہیں، لاوی کے خاندان میں نبوت تھی، یہودا کے خاندان میں بولے جو ہے نا نسل میں جو ہے نا بادشاہت تھی، بولے یہ نہ یہودا کے نسل سے ہے نہ لاوی کی نسل سے ہے، بولے یہ تو بنیامین کی نسل سے، بولے ان کا تو کوئی یعنی نہ پیسہ ہے نہ کچھ ہے، بولے ایک دم غریب، بولے یہ کیسے سلطان بن گیا، بولے ہم زیادہ حقدار تھے۔ تو وہاں پر شمائیل علیہ السلام جو ہے نا ان کو دلائل پیش کرتے۔ ایک دلائل یہ بولتے کہ بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہے نا صرف نسب جو ہے نا دیکھا نہیں جاتا، اللہ جسے چاہے اسے نوازے، پہلی چیز نسب سے جو ہے نا سلطان یعنی سلطنت جو ہے فلانے نسب میں ہی رہے، فلانے خاندان میں ہی رہے، ایسا ضروری نہیں ہے، اللہ جسے چاہے اسے نواز دے، پہلی چیز۔ دوسری چیز آپ بولتے کہ جو ہے نا رہی بات مال کی، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے فراغی عطا کرے، جسے چاہے غریب کر دے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے عطا کرے، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہو جاتی۔ تھرڈ آگے یہ بات بولتے کہ جو ہے نا صرف نسب اور قوت جو ہے نا یا نسب اور جو ہے نا پیسہ ضروری نہیں ہے، بولے دو اور چیز چاہیے، وہ کیا ہے، بولے علم چاہیے اور قوت چاہیے۔
وہ دونوں طالوت کے پاس ہے، اللہ نے ان کو بہت علم عطا کیا تھا. بولے کافی آپ جاننے والے تھے. بولے ان کے پاس علم بھی ہے اور جو ہے نا ان کے پاس طاقت ضرورت بھی ہے، جس سے جو ہے نا سامنے والوں پر رعب دبدبا ہو. اور پھر آخری دلیل آپ یہ بول کے ختم کرتے اپنی بات کہ جو ہے نا اللہ جو ہے نا جسے وہ علیم ہے، وہ سمیع علیم ہے، وہ تو جسے چاہے اسے عطا کرے. بولے کوئی اس پہ جو ہے نا رکاوٹ، کوئی ایسا جو ہے نا قید کوئی لگا ہی نہیں سکتا، وہ اس کی مرضی ہے. وہاں جا کے وہ پچھلی آیت جو ہماری ختم ہوئی تھی جہاں ہمارا ڈسکشن ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. اور فرمایا یاد واسطے ان کے نبی نے ان کے تحقیق نشانی ان کے ملک کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق کے بیچ اس کے سکون ہے طرف سے رب تمہارے کے، اور باقی تبرکات اس سے کہ چھوڑے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون نے اٹھائے ہوں گے اسے فرشتے. تحقیق بیچ اس کے البتہ نشانی ہے واسطے تمہارے اگر بنو تم ایمان والے. اور تفسیریں جو لکھا جاتا ویسے ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو. اس آیت کا پچھلی آیتوں میں چند طرح تعلق ہے. پچھلی آیت میں طالوت کی سلطنت دلائل سے ثابت کی گئی، اب اس کی کھلی نشانی بتائی جا رہی ہے جس سے ہر شخص ماننے پر مجبور ہو جائے. پچھلے آیت میں اہل علم کو طالوت کی سلطنت منوائی گئی اور اب ان عوام کو منوائی جا رہی ہے جن میں دلائل پر غور کرنے کی قابلیت نہیں، یعنی جو دلائل پہ غور نہیں کر سکتے ان کو پھر دکھانا پڑتا. پچھلی آیت میں اشارتاً نشانیاں موجود تھیں جو سب نے نہ دیکھی، مثلا طالوت کا خد عصا کے برابر ہونا اور بیت المقدس کے روغن کا جوش مارنا. اب ان نشانیوں کا ذکر ہے جو سب کو نظر آئیں اور جس کے بعد سب لوگ انہیں بادشاہ ماننے پر مجبور ہو گئے. پچھلے آیتوں میں یہ ذکر تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سلطنت طالوتی دلائل سے بتائی اور ثابت کی جس سے ان میں سے اکثر کی تسلی نہ ہوئی. اب اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ نے طالوت کی سلطنت مشاہدہ گویا کرا دی جس کے بعد کسی کو دم مارنے کی جگہ نہیں رہی، بتانے کے بعد دکھانے کا ذکر ہو رہا ہے. خیال رہے کہ عالم بتاتا ہے جس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، یہ اکثر ہوتا، عالم جو ہے نا بات بتاتا تاکہ پھر اس میں شک کی گنجائش رہتی، جس میں شک کی گنجائش نہیں. یعنی اب شیخ شیخ کیا کرتا ہوں دکھاتے اسے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی. تو پہلے بتانے والی جو ہے نا آیت گزری، اب دکھانے والی آیت گزر. دنیا میں اللہ کی ذات و صفات وغیرہ کے لاکھوں منکر موجود ہیں. ایسے دنیا میں جو ہے نا اللہ کی ذات و صفات کے لاکھوں منکر موجود ہیں. یہاں بتایا گیا ہے مرتے وقت سب مان لیں گے کہ وہاں سب کچھ دکھایا جائے گا، پھر بعض بدبخت دیکھ کر بھی نہیں جھکتے. رب نے حضرت آدم کی عظمت دکھائی مگر شیطان نہ جھکا. بولے مرتے وقت تو سب مانیں گے کیونکہ اس وقت فرشتے بھی نظر آئیں گے، سب دکھایا جائے گا، لیکن اس وقت کا ماننا جو ہے نا معتبر نہ ہوگا. اور بعضی ایسے بھی ہوں گے کہ دیکھ کے بھی انکار منکر رہیں گے. اللہ اکبر. جیسے آدم علیہ السلام کو شیطان دیکھ کے بھی منکر رہا. وقال لهم نبیہم، یہاں ایک عبارت پوشیدہ ہے جس پر یہ معطوف ہے، یعنی ان اسرائیلیوں نے طالوت کی سلطنت پر کھلی ہوئی نشانی طلب کی اور اس کے جواب میں ان کے نبی نے فرمایا، اسی لیے یہ عبارت دوبارہ ارشاد ہوئی، ورنہ فقط واو عطفہ کافی تھا، یعنی واو بول کے آیت آ جاتی کافی تھا، لیکن پھر سے وقال نبیہم یعنی بولا جا رہا، نبی نے بتایا کر کے. یہ عبارت پچھلی آیت میں آ چکی ہے، نیز وہاں دلائل بتائے گئے اور اب نشانات دکھائی جا رہے ہیں، اسی لیے وقال لهم نبیہم دوبارہ ارشاد ہوا. ان آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت، آیت کے معنی اور اقسام ہم پارہ الف لام میم میں بیان کر چکے ہیں. یہاں بمانے نشانی ہے. ملک کے معنی مملکت بھی ہے اور سلطنت بھی، یہاں دوسرے معنی مراد ہیں. تابوت کا مادہ توب ہے بمانے رجوع کرنا اور لوٹنا. گناہ سے رجوع کرنے کو بھی توبہ کہا جاتا ہے. یہ اصل میں توبتو تھا، واو الف سے
بدلا बर वजन रहबतुन व रहमतुन। संदूक और पेटी को भी इसीलिए ताबूत कहते हैं कि इसमें बार बार कपड़े वगैरह रखे जाते हैं, यहां यही मुराद है। चूंकि इस संदूक की तरफ बनी इसराइल हर दुआ, हर मुसीबत, हर हाजात, हर जंग में रुजू करते थे कि इसकी बरकत से दुआएं करते थे, मुसीबतें दफा कराते थे, जंग में इसे आगे रखते थे, इसलिए इसे ताबूत यानी बार बार लौटने की जगह कहते थे। अगरचे ये संदूक तालूत के पास आया था, मगर चूंकि बनी इसराइल भी वहां बैठे हुए थे और इन्हीं के इत्मीनान का मकसूद था, इसीलिए यातीकुम फरमाया गया, यानी तालूत के बादशाह होने की निशानी यह है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा। फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, जमीर का मर्जा या तो ताबूत है या ताबूत का आना। सकीनतुन सुकून से बना, बमाने हरकत के बाद ठहर जाना, इसको सुकून भी कहते हैं। ये बरवजन फेलिया है, जैसे क़ज़ाइयतुन, बक़ियता और गमीमतुन। यहाँ सुकून क़ल्बी और चैन व इत्मीनान मुराद है, यानी इस ताबूत में तुम्हारे क़ल्बों को चैन व सुकून हासिल होगा या इसमें करार क़ल्ब का सामान होगा। बक़ियतुन मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून, अगर पिछले जुमले में सकीना से सुकून के असबाब मुराद हों तो ये उतुफ तफसीरी है, वरना अलहदा चीज यहाँ आल या तो बमाने मुतबईन है जैसे आले फिरौन, और इससे वो अंबिया बनी इसराइल मुराद है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हुए, या खुद इनकी ज़ात शरीफ मुराद है, जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अबू मूसा अशरी के लिए फरमाया कि इनको आले दाऊद की आवाज दी गई, यानी खुद दाऊद अलैहिस्सलाम की, और हो सकता है कि आल जायदा हो, मगर दूसरी तफसीर ज्यादा खवी, तफसीर कबीर मानी रूह वगैरह में लिखा हुआ है। यानी इस संदूक में हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए कुछ तबरुकात भी होंगे, मगर वो संदूक खुद ना आएगा, बल्कि तहमीलुहुल मलाइका, ये जुमला ताबूत का हाल है और मलाइका से फरिश्तों की एक खास जमात मुराद है। या तो सभी फरिश्ते उठाकर लाएंगे, और या एक ही फरिश्ता उठाए हुए था और बाकी इसके साथ जुलूस की शक्ल में थे, या ये संदूक किसी और चीज पर आया और ताजीम के लिए फरिश्ते इसके साथ थे। बहरहाल फरिश्तों का साथ होना इजहार अजमत के लिए है, यानी इस संदूक को फरिश्तों की जमात उठाएगी। इन्न फी ज़ालिका लआयातुल लकुम, जाहिर यह है कि यह कलाम भी इन्हीं पैगंबरों का है और हो सकता है कि रब का फरमान हो। ज़ालिका से या संदूक की तरफ या इसके आने की तरफ या सारे इस वाक़े की तरफ इशारा है। लआयतन की तनवीन ताजीमी है, यानी ए इसराइलियों, इस ताबूत के आने में तालूत की सल्तनत की तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। इन कुंतुम मुमिनीन, जाहिर यह है कि ये ईमान से इस्तिलाही ईमान मुराद है, और मुमकिन है कि बमाने तस्दीक हो, यानी अगर तुम ईमानदार हो तो इस मौजिज़े को मान लो, या अगर तुम में तस्दीक का मादा है तो ये संदूक की निशानी देखकर तालूत की सल्तनत का इकरार कर लो। और अगर रब का कलाम है जिसमें सारे मुसलमानों से खिताब है, तो मतलब यह है कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम में ईमान का नूर है तो इस वाक़िए ताबूत में तुम्हारे लिए बहुत सी निशानियां हैं जिनसे तुम मोतदान ईमानी मसाइल साबित कर सकते, और अगर ईमान के नूर से दिलो दिमाग खाली है तो तावीलें और तहरीरें ही करोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी ये यहाँ पे ये भी निशानी हो सकती है कि जो है ना, एक मैसेज तो वो बनी इसराइलियों के लिए है कि भाई संदूक आएगा, तुम खुद देखोगे, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम की बरकतें होंगी, वो चीजें होंगी, वो देख के जो है ना तुम्हारे दिल को सुकून और करार आ जाएगा, और तुम तालूत को जो है ना अपना सुल्तान कबूल कर लोगे। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि अगर तुम में ईमान हो तो तुम इसको मानोगे नहीं, तुम वरना तुम जो है ना तावीलें ही करोगे। तो वैसे ही अगर ये जो है ना तमाम मुसलमानों के लिए पैगाम है कि जो है इस वाक़े से भी जो है ना अपने दिलो दिमाग को ताज़ा करो, अपने ईमान को जो है ना तरोताज़ा करो, और अपने अकीदे को और जो है ना पुख्ता करो। और अगर तुम्हारे अंदर ईमान का मादा नहीं है तो फिर तुम सोचोगे कि ऐसा कैसा हुआ होगा, वो कैसा हुआ होगा, तावीलें ही करोगे। अल्लाह अकबर। इसीलिए जो ना कुरान में जो चीज़ बयान होती वहां पे तावीलें मत किया करो, उस पर अकीदा पुख्ता करो, अपने यकीन को जो है ना पुख्ता करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुलासा ये है कि बनी इसराइल ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तमाम तकरीरें सुनकर अर्ज किया कि तालूत की सल्तनत का कोई जाहिर तमगा भी दिखाइए जिससे सबके दिल इत्मीनान हो जाए। तो आपने फरमाया कि अच्छा, इसकी खास निशानी यह है कि तुम्हारे सामने तालूत के पास एक संदूक आएगा जिसके आने से कुदरती तौर पर तुम्हारी घबराहट जाती रहेगी और दिलों को चैन और सुकून हासिल होगा, और इस वक्त जो तुमको तालूत की सल्तनत की तरफ से कुछ तरद्दुद है वो जाता रहेगा, या आइंदा
ہر گھبراہٹ کے موقع پر تمہیں اس کا سبب سکون قلبی نصیب ہوا کرے گا۔ جنگ میں اس کی برکت سے فتح میسر ہوگی۔ لڑائی میں فتح کا راز سکون قلبی ہے۔ جس لشکر کے اوسان بگڑ جائیں وہ مارا جاتا ہے۔ یا تمہیں آزمائش ہے کہ گزشتہ زمانے میں اس تابوت میں تمہارے لیے سکون رہا کہ تم ہر موقع پر اس کی برکت سے چین و سکون پاتے تھے، مگر دوسری تفسیر قوی ہے کہ آئندہ سکون کی اس میں پیش گوئی ہے۔ غرض کے فی ہی سکینتن میں 3 تفسیریں ہیں، سکون تھا، سکون ہے، سکون ہوگا، تینوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے کچھ تبرکات ہیں، کچھ تو خود ان کی اپنی چیزیں جیسے عصا و امامہ وغیرہ، اور کچھ وہ چیزیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام بھی برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے، جیسے انبیاء اکرام کی تصاویر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تعظیم کے لیے ملائکہ بھی بشکل جلوس سے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو اصل تابوت سکینہ کا راز یہ ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کی تصویریں موجود ہیں۔ اب یہاں پہ بہت سے سوال اٹھ سکتے ہیں کہ تصویریں آئی کہاں سے، کس نے بنائی، یہ کیسے جو ہے نا انسانوں کو ملی، یا موسیٰ علیہ السلام کو کیسے عطا ہوئی۔ یہ بہت گہرے راز ہیں۔ اصل تابوت سکینہ کا راز یہی ہے۔ اس کے اندر خاص چیز جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا وغیرہ بولتے ہیں، لیکن سب سے خاص چیز یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سب کی تصویریں اس میں موجود ہیں۔ اور یہ بنائی کس نے تھی؟ یہ قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا عطا ہوئی تھی، کسی نے نہیں بنائی۔ اور یہ کب بنی تھی؟ آدم علیہ السلام کو دکھانے کے لیے۔ آدم علیہ السلام نے جب سوال کیا تھا کہ سارے نبیوں پیغمبروں کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے نبیوں کے چہرے دکھائے تھے، اور اس وقت جو ہے نا وہ بنی تھی۔ تو یہ قدرتی تصاویر تھی، اور اسی لیے اس کی برکت بہت زیادہ ہے، ابھی بھی دنیا میں یہ موجود ہے۔ اے اسرائیلیو، اس سے بڑھ کر اب کون سی نشانی چاہیے ہو؟ اگر تم میں ماننے کا مادہ ہے تو یہ تو بہت بڑی نشانی ہے۔ خیال رہے کہ تابوت لانے والے فرشتے ان بنی اسرائیل کو نظر نہ آتے تھے، صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں دیکھا تھا، کیونکہ کوئی شخص فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر انسانی شکل میں آتے تو بنی اسرائیل جیسے سرکش قوم بھی ان پر بھی الزام لگا دیتی کہ ان آدمیوں سے تعلق کی کوئی سازش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نبی کی آنکھ غیب کی چیز دیکھ لے اور حاضرین مجلس نہ دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے جنت اور دوزخ کو دیوار قبلہ میں ملاحظہ فرمایا، مگر کسی مقتدی نے نہ دیکھا۔ تو فرشتوں کو دیکھنا مطلب وہ تو نبی کی آنکھ سے دیکھ سکتی ہے، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، سیدھی سیدھی بات۔ وہاں پر بھی اگر انسانی شکل میں آ جاتے تو یہ تو ایک دم ہٹ دھرم قوم ہے نا، یہ کام مانتی تھی۔ یہ بولتے تھے طالوت کے جو نا لوگ ہیں گروپ، یعنی گینگ بنا کے جو نا ہم کو بیوقوف بنا رہے بولتے تھے، اور وہ بولنے بھی کم نہیں تھے۔ اسی لیے جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے، نبی نے ان کو دیکھا، لیکن جو طریقے سے تابوت آیا اور اس میں جو تبرکات جو نکلے ان کے نبیوں کے، تو وہ سب کو ماننا پڑا۔ تو تابوت سکینہ کیا ہے اب اس کے اوپر سنیے۔ تابوت کے متعلق کہ وہ کیسا تھا اور کب سے ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، مفسرین کے چند اقوال ہیں جن میں سے تحقیقی بات عرض کرتے ہیں، جس میں تفسیر کبیر وغیرہ نے اعتماد کیا اور احادیث سے اس کی تائید ہوئی، اور خزائن عرفان نے اسی کو لیا۔ وہ یہ ہے کہ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا، جس پر سونے کی چادر چڑھی ہوئی تھی، جس کا طول یعنی لینتھ 3 ہاتھ اور عرض 2 ہاتھ، یعنی لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ۔ اسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں انبیاء اکرام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دولت خانے کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں اور آپ کے گرد صحابہ کرام ہیں۔ یہ صندوق آدم علیہ السلام سے ورثاً انبیاء کرام میں منتقل ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت شریف بھی رکھتے تھے اور اپنا خاص سامان بھی، چنانچہ اس میں توریت کی تختیوں کی کچھ ٹکڑے اور آپ کا عصا اور آپ کے کپڑے اور نالین شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا اور تھوڑا سامان جو بنی اسرائیل پر اترا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس کی برکت سے فتح حاصل کرتے تھے۔ اس میں بنی اسرائیل کو تسکین بھی رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا ہوا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے اور کامیاب ہوتے۔ اسی کی برکت سے دشمنوں کے مقابلے میں فتح پاتے۔ یہ پورا اس کا ڈسکرپشن ہے تابوت سکینہ کا، ایک دم تحقیقی ڈسکرپشن ہے اس کے اندر کیا تھا۔ جب ان کی بدعملی حد سے بڑھ گئی تو ان پر
قوم عمالقہ مسلط ہو گئی، جو اسرائیلیوں سے یہ تابوت بھی چھین کر لے گئے اور اس کو بے حرمتی سے گندی جگہ پر رکھا۔ اس گستاخی کی وجہ سے عمالقہ سخت بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ جو کوئی اس کے پاس پیشاب کرتا یا تھوکتا بواسیر میں مبتلا ہو جاتا۔ عمالقہ کے 5 بستیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ تب انہیں یقین ہوا کہ یہ مصیبتیں تابوت کی بے ادبی سے ہو رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو ہانک دیا، یعنی ہکال دیا بیلوں کو رکھ کے۔ ادھر تو یہ واقعہ ہو رہا تھا، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خبر دی کہ طالوت کے پاس تابوت آ رہا ہے۔ فرشتے بیلوں کو ہانکتے ہوئے طالوت کے پاس لے آئے۔ بنی اسرائیل تابوت دیکھ کر ہی خوش ہو گئے اور انہوں نے اپنی فتح مندی کا یقین ہوا۔ سب نے طالوت سے بیعت کر کے انہیں بادشاہ مان لیا۔ یہی واقعہ اس آیت میں مذکور ہوا۔ تفسیر خزائن عرفان، تفسیر کبیر، تفسیر معنی، روح المعانی اور جمال اور جو ہے نا خازن وغیرہ، خزائن عرفان وغیرہ سب جگہ جو ہے نا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ بزرگوں کے تبرکات سے برکت لینا سنت انبیاء ہے۔ حضرت خالد کی ٹوپی میں، حضرت خالد بن ولید جو انڈیفیٹیبل جو ہے نا جو کمانڈر تھے، کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے، راز کیا تھا؟ آپ کی ٹوپی میں حضور علیہ السلام کا بال شریف تھا جسے اوڑھ کر وہ جنگ کرتے تھے۔ بزرگوں کے تبرکات سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور دلوں کو چین حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھا جسے دھو کر بیماروں کو پلا دیتی تھی اور ان کو شفا ہو جاتی تھی۔ بادشاہ روم نے عمر رضی اللہ عنہ سے درد سر کی شکایت کی۔ اچھا یہ واقعہ دیکھیے بہت اہم، آج تک نہیں سنا ہوگا۔ روم کا جو بادشاہ تھا نا، جب خلیفہ وقت تھا، عمر فاروق جب خلیفہ تھے تو آپ کے پاس بولا کہ میرے سر میں بہت درد رہتا، تو آپ نے حضور کے بال شریف ایک ٹوپی میں سی کر بھیج دیا جس سے اس کا درد سر جاتا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر معاویہ نے وصیت فرمائی تھی کہ حضور کے تبرکات یعنی بال، ناخن وغیرہ میرے ہونٹوں پر رکھ دینا، اور حضور کا تائبند شریف سر پر اس قسم کی بہت سی روایتیں ہیں، یعنی مرنے کے بعد اپنی خبر میں وصیت کر کے مرے تھے کہ یہ رکھ دینا کر کے میرے ساتھ۔ تبرکات شریف کا جلوس نکالنا سنت ملائکہ ہے، جیسا کہ تحمل الملائکہ سے ثابت ہوا ایک فرشتہ ساری زمین اٹھا سکتا ہے۔ اس صندوق کے اتنے فرشتے کا اٹھانا جلوس ہی تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر پھر اور ایک دلیل آپ کو مل جاتی کہ اتنا سا تصدق تھا، فرشتے کے لیے کون سی بڑی بات تھی؟ ایک فرشتہ لے آتا۔ فرشتوں کی جماعت کیوں آتی؟ قرآن میں فرشتوں کی جماعت کا ذکر کیوں ہے؟ جلوس کی شکل میں آئے، کیوں آئے؟ تو انبیاء کرام کی چیزیں اٹھانا جلوس کی شکل میں سنت ہے۔ کس کی؟ فرشتوں کی۔ اب بولو شرک بدعت بولنے والے کہاں جائیں گے؟ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ تبرکات کے ثبوت کے لیے مسلمانوں میں شہرت ہونی ہی کافی ہے، اس لیے کہ بخاری کی حدیث ضروری نہیں، کیونکہ پچھلے اسرائیلیوں نے ان تبرکات کے فقط شہرت سے ہی تعظیم کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے تو بعد میں تصدیق کی۔ تبرکات کی بے حرمتی کفار کا طریقہ ہے۔ موجودہ وہابی دیوبندی اس زمانے کی قوم عمالقہ ہیں جنہوں نے تبرکات کی بے حرمتی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر خیال رہے کہ یہ بے حرمتی ہلاکت کا سبب ہے، رب کے یہاں دیر اندیر نہیں۔ بے شک حقیقت ہے، اور کئی واقعات ہیں بھائی جہاں بے حرمتی ہوئی، وہاں جو نا فوری جو ہے نا معاملات بھی کچھ ایسے ہوئے کہ جو نا خوف پیدا ہو۔ تبرکات کا گم ہو جانا مصیبتوں اور بلاؤں کی علامت ہے کہ تابوت گم ہوتے ہی بنی اسرائیل پر مصیبتیں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے حضور کی انگوٹھی گم ہو جانے پر حکومت میں گڑبڑ مچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری کا غائب ہونا تکلیف کا باعث ہوا۔ کئی واقعات مل جاتے ہیں، اس لیے جو ہے نا بزرگان دین کے تبرکات جو ہے نا وہ خاص ہوتے ہیں، اس کی جو ہے نا یعنی بہت ادب سے جو ہے نا رکھنا پڑتا۔ اس کے گم ہو جانے پر، بے حرمتی پر جو ہے نا بہت مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے۔ جس چیز کو بزرگوں سے نسبت ہو جائے وہ متبرک ہے، اور اس سے فیض پہنچتا ہے کہ پیغمبروں کی تصویروں کو تو پیغمبروں سے صرف نسل و حکایت کی نسبت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے امامہ نالین شریف وغیرہ تو کچھ مدت ان بزرگوں کے ساتھ رہنے کی نسبت حاصل ہوئی، جس سے ان چیزوں میں سکون قلب بخشنے کی تاثیر پیدا ہو گئی۔ یعنی جیسے وہ تابوت آیا نا، جتنی قوم جو بیٹھی تھی نا، جو بے چینی تھی، ساری ختم ہو گئی، سب کے دلوں میں ایک دم سکون آ گیا۔ اس سکون سے ہی سمجھ گئے کہ یہ تابوت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تو بعد میں کھول کے تبرکات دکھائے، لیکن جیسا آیا نا سب کو ایک دم قلبی سکون محسوس ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص میں نابینا آنکھ میں روشنی دینے کی تاثیر تھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا وہ واقعہ پڑھے آپ، جب اپنا پہراون بیچتے یعقوب علیہ السلام کے پاس تو آپ کی آنکھیں صحیح ہو جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں،
اس تصویر سے معلوم ہوا کہ تابوت سکینہ میں انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ جاندار کی تصویریں بنانا حرام ہے، ان کی مطابقت کیوں کروں؟ سوال اٹھ سکتا، اسی کے اوپر دوبارہ سوال ہو گیا۔ اب جواب سنیے، وہ تصویریں قدرتی تھیں، نہ کسی انسان کی بنائی ہوئی۔ انسانوں کی تصویریں کھینچنا حرام ہے، بنانا حرام ہے، خالق کے یہ احکام نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نکیریں قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھا کر سوال کرتے ہیں، وہ بھی قدرتی ہی ہوتی ہیں، بلکہ پچھلی شریعتوں میں تصویر سازی جائز تھی، صرف ہمارے اسلام میں حرام ہوئی۔ حضرت سلیمان نے جنات سے جانداروں کے مجسمے تیار کرائے تھے۔ عہد فاروقی یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ نے وہ مجسمے وہاں سے نہ مٹائے، ایک پیغمبر کے زمانے کے ہیں اور اس وقت وہ جائز تھے کر کے آپ نے چھوڑ دیے۔ اب بولیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ قدرتی تھی، کوئی انسان نے نہیں بنائی تھی۔ اور ہو سکتا جو ہے نا، کئی علماء کرام کا ماننا ہے کہ نکیریں جب آ کے سوال کریں گے خبر میں تو سرکار کی شبہات دکھائی جائیں گی۔ شبہات مطلب کوئی تصویر ہی ہوگی نا، ایک طرح کی ہوگی، لیکن قدرتی ہوگی، انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہوگی۔ ویسے جو ہے نا عمر فاروق عنہ، آپ کے بارے میں تو آپ تو ایک دم شریعت کے کٹر تھے نا، لیکن جب بیت المقدس فتح کیا تو سلیمان علیہ السلام جو جنات سے جو سارے جو مجسمے بنائے تھے نا، آپ نہیں توڑے، بولے نہیں اس وقت وہ جائز تھا، بولے ان کی شریعت میں جائز تھا اور نبی نے بنایا، اس لیے بولے میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، چھوڑ دیا ویسے ہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام کا تذکرہ، حضرت عمر فاروق کا دیکھو آپ کیا کرے، بولے کسی نبی کی جو ہے نا نشانی ہے کر کے ہاتھ نہیں لگا، توڑ پھوڑ نہیں کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک سوال، جب تابوت 3 ہاتھ لمبا تھا تو اس میں عصا موسیٰ کیوں کر سما گیا؟ وہ تو 10 ہاتھ کا تھا۔ سوال اٹھ سکتا، بولے 3 ہاتھ کا تھا اور آپ کا موسیٰ علیہ السلام کا 10 ہاتھ کا تھا، بولے اندر کیسا آیا؟ جواب سنیے، اس میں عصا کا ٹکڑا ہوگا، نہ کہ پورا عصا، جیسے کہ توریت کی تختیوں کے ٹکڑے تھے، یا کوئی دوسرا ڈنڈا ہوگا، نہ کہ وہ عصا مشہور ہو گیا ہوگا۔ عصا ہارون بھی تھا، یہ عصا بھی کوئی دوسری ہی لاٹھی تھی ہوگی، یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا کہ چھوٹے صندوق میں بڑی لاٹھی سما گئی۔ بولے تینوں چیزیں بحث نہیں کرنا، بولے ٹھیک ہے بس ٹکڑے ہوں گے، کوئی اور لکڑی ہوگی، چلو لوگ عصا مان لیے سب مل کے، ہاں، یا پھر یہ معجزہ بھی ہو سکتا کہ وہ صندوق میں کوئی بھی سما جائے، تو کتنا بھی بڑا جو نا آپ کا عصا تھا وہ صندوق میں سما گیا۔ یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، یہ کیا ہے کہ اگر تابوت سکینہ میں موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف بھی ہوں تو اس میں انبیاء کرام کی تصویروں اور توریت کی سخت توہین ہے کہ ایک ہی جگہ جوتے بھی ہیں اور توریت بھی۔ یہ سوال سب کے ذہن میں اٹھ سکتا، بولے اس میں سارے انبیاء کی تصویریں ہیں، سرکار کی بھی ہیں، توریت بھی رکھی جاتی تھی، پھر آپ کے نالین وہاں کیسے پہنچ گئے؟ جواب سنیے، اگر جوتوں کی روایت درست ہے تو تابوت کے چند خانے ہوں گے اور نیچے خانے میں نالین شریف ہوگی، کسی خانے میں تصاویر، کسی خانے میں توریت شریف، اسی خانوں کی صورت میں اہانیت نہیں ہوتی، جیسے الماری کے نیچے کے خانے میں جوتے ہوں اور اوپر کے خانے میں قرآن شریف ہو، اس میں علیحدہ علیحدہ جگہ ہو، جس گھر میں قرآن شریف ہو اس کی چھت پر چلنا جائز ہے۔ جواب آپ کو مل گیا، ہو سکتا ہے اس میں خانے بنے ہوئے ہوں، تو نچلے خانے میں جو ہے نا اپنی جو ہے نا نالین رکھ دیے، اوپر کے خانے میں توریت، پھر جو ہے نا باقی خانوں میں جو ہے نا تصویریں وغیرہ، جیسے الماری میں رکھ سکتے ہیں۔ اور جیسا آج کل تو ملٹی سٹوری بلڈنگ بن جاتی، اگر گراؤنڈ فلور پہ آپ قرآن رکھے تو فرسٹ فلور پہ کوئی جانا ہی نہیں، پھر ایسا بولے تو، لیکن جا سکتے، بے حرمتی نہیں ہوتی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے ملک الہی میں خلیف اللہ ہیں، اور ان کا دل تابوت جیسے رب نے ایمانی سکون اور عرفانی قرار عطا فرمایا، جس میں لا الہ الا اللہ کا عصا ہے۔ سبحان اللہ، جس قلب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عصا ہے، وہ قلبوں میں سکون ہے، وہ تابوت سکینہ کے مانند ہے۔ یہ عصا فرعون نفس کی اور صفاتی جادوگروں کو فنا کر دیتا ہے۔ اس تابوت سکینہ سے تو دشمنوں پر غلبہ تھا، اس تابوت قلبی میں تمام جنات و شیاطین پر غلبہ ہے۔ بولے وہ تابوت سے دشمنوں پہ جو ہے نا غلبہ تھا، بولے لیکن جس قلب میں کلمہ طیبہ کا عصا ہو، بولے اس میں اتنی قوت ہوتی کہ دنیا کے سارے شیاطین جنات مل کے کچھ جو ہے نا اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سب پہ غلبہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے بولتے ہیں کہ جو ہے نا نسبت میں آنے والے، اپنے قلبوں میں جو ہے نا کلمہ بسانے والے، نہ شیطان چھیڑتا، نہ اثرات ہوتے، نہ جن خریف آتا، یاد رکھو۔ اس تابوت سکینہ میں توریت کا کچھ حصہ تھا، اس تابوت قلب میں لوح محفوظ کی طرح سارا قرآن محفوظ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے تابوت سکینہ میں توریت کے خالی ٹکڑے آ گئے تو برکت ہو گئی، دلوں کو سکون مل گیا، اور جس قلب میں قرآن سما جائے، سوچو وہاں کتنا سکون ہونا چاہیے۔
اس تابوت میں انبیاء کی صورتیں تھیں، اس تابوت قلبی میں انبیاء کی سیرتیں اور ان کے اخلاق ہیں۔ اور ارشاد ہو رہا ہے کہ جب طالوت روح کو تابوت قلب مل جائے تو اسے خلافت الہی اور تخت و سلطنت عطا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ اس دنیا سے بچ کر اپنے تمام صفات ایمانی کے لشکر کے ساتھ جالوت نفس پر حملہ کر کے تباہ و برباد کر ڈالتا ہے، کیونکہ بدن انسانی میں طالوت روح اور جالوت نفس جمع ہو کر سلطنت نہیں کر سکتے۔ کسی نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ معرفت کی علامت کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ رب فرماتا ہے ان الملک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ شہروں میں داخل ہو کر انہیں بگاڑ ڈالتے ہیں۔ سلطان عشق بھی، یعنی عشق، کون سا سلطان؟ سلطان عشق بھی عاشق کے دل میں داخل ہو کر اس کے تمام صفات نفسانی اور لشکر شیطانی کو نکال کر قلب کو منقلب کر دیتے ہیں۔ یہ صفت آپ نے بتائی معرفت کی، بولا جس کے قلب میں حقیقی عشق داخل ہو جائے وہ معرفت کے درانے پر ہے۔ حضرت صدر الافضل نے کیا خوب فرمایا، کھول دو سینہ میرا فاتح مکہ آ کر، کھول دو سینہ میرا اے فاتح مکہ آ کر، کعبہ دل سے صنم کھینچ کر دو باہر۔ بولے جو دل میں جو بت ہیں، خواہشات کے جو بت کئی بٹھا کے رکھے ہیں، بولے نکال کے پھینک دو باہر۔ آپ آمد وہ کہیں اور میں تیمم برخاست، مشتقاق اپنی ہو اور نور کا الہام تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مشتقاقی ہے لیکن نور کا الہام تیرا ہو جائے۔ بولے آؤ اے فتح مکہ، بولے ایسے آؤ میرے کعبہ قلب میں کہ سارے بت خواہشات کے شیطانی نفسانی دنیا لگے سب نکال کے پھینک دو، اور ایسا نور میری مشتقاقی میں چمکے کہ پھر میں نور والا نور ہو جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور بزرگوں سے ان کے تبرکات سے دل و جان کو سکون میسر ہوتا ہے۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اس آیت سے معلوم ہوا سکون اور اطمینان میں فرق ہے۔ نیز یہاں دل کی قید نہیں کہ دل کو سکون ہے، بلکہ دل، جان، دماغ، ایمان سب میں ہی سکون میسر ہوتا ہے۔ یہ حضرات ان کے تبرکات سب ذکر اللہ ہیں کہ ان سے اللہ تعالی یاد آتا ہے۔ بولے اصل میں ہے کیا؟ بولے یہ سارے ان کے تبرکات پر ذکر اللہ ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے اور انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔